ویلکم ٹو ناولز بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایپیسوڈ 33۔ کمرے کے در و دیوار پوری طرح ہلنے پر زاران خان زدہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا تھا۔ پورا کمرہ ہل رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزیں کمرے میں ہوئے ارتعاش کی وجہ سے گر چکی تھی۔ کمرے کی چھت پر لگا فانوس پوری طرح ہل رہا تھا۔ زاران خان زادہ نے سوئی ہوئی ابرش کے چہرے تک کمبل دیے، کلمہ پڑھتے اپنے کپڑے پہنے تھے۔ جھٹکے شدید ہو چکے تھے۔ زاران خانزادہ کے چہرے پر خوف و ہراس چھایا تھا۔ کہیں خود سے کہیں زیادہ ابرش اور اپنے بچے کی فکر ہوئی تھی۔ زاران بیٹھ کے ہلنے پر ابرش زوردار چیخ مارتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کمرے کو ہلتا دیکھ ابرش کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ زاران خانزادہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زاران کلمہ پڑھتے اسے سختی سے خود کے ساتھ لپٹائے ہوئے تھا۔ زاران، یہ زلزلہ ہے۔ ابرش اس کے سینے میں سمائے خوف سے رو دی تھی۔ زاران کے لبوں سے مسلسل کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ جھٹکوں کی شدت اختیار کر گئی تھی۔ زاران خانزادہ ابرش کی فراک زمین سے اٹھاتے اسے پہنانے لگا۔ ابرش خوف سے سٹل ہو چکی تھی۔ زاران اس کی حالت دیکھتے بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس سب کا اس کے بچے پر اثر نہ پڑے، وہ بری طرح پریشان ہوا تھا۔ زلزلے کے جھٹکے بڑھتے جا رہے تھے۔ زاران خانزادہ کے چہرے پر اس وقت پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اس کا اب حویلی سے نکل کر باہر کھلی جگہ پر جانے کا ارادہ تھا۔ اگر زلزلے کی شدت ایسی ہی رہتی تو شاید کمرے کی چھت اور در و دیوار ان پر گر جاتے۔ ابرش کو اس نے کپڑے پہناتے، اس کے وجود پر اپنی شال دیتے زاران بیڈ سے اٹھا تھا، مگر جھٹکے اتنے زوردار تھے کہ وہ بیڈ پر بری طرح گرا۔ ابرش خوف سے مزید بری طرح چیخنے لگی تھی۔ زاران، ہم مر جائیں گے، ہمارا بچہ مر جائے گا، ہم اس حویلی کے در و دیوار کے نیچے دب جائیں گے، پلیز مجھے بچا لو، میرے بچے کو بچا لو، ہمارے بلاج کو بچا لو زاران۔ وہ زاران خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانی چیخی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، نہ تمہیں نہ میرے بچے کو، اللہ پر یقین رکھو، درود شریف پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ زاران خانزادہ اسے اپنے سینے سے لپٹائے کپ کپاتے لبوں سے آنکھیں موندے کلمہ پڑھنے لگا۔ اسے یقین ہو چلا تھا وہ لوگ نہیں بچنے والے۔ جتنے تیز جھٹکے لگ رہے تھے، کچھ بعید نہیں تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں یہ حویلی کے در و دیوار اور چھت زمین کا حصہ بنے ہوتے۔ وہ اتنی بڑی حویلی سے ابرش کو لے کر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ جس حالت میں تھی، ایک جھٹکا بھی لگتا اس کا بچے کو کچھ ہو جانا تھا۔ زاران خانزادہ کی آنکھوں سے اب آنسو بہتے ابرش کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ مجھے مرنا نہیں ہے زاران، میں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں لیے مرنا نہیں چاہتی، مجھے نکالو یہاں سے، ابرش روتے ہوئے چیخی تھی۔ زاران نے گہری سانس لیتے کمرے کے در و دیوار کو دیکھتے زلزلے کی شدت کم ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، وہ اونچی آواز میں بولتے بیڈ سے اٹھتے ابرش کو اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے زاروں کے تار چیخے مارتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹے آنکھیں موند چکی تھی۔ زاران خانزادہ اپنے قدموں کو مضبوطی سے جماتے درود شریف پڑھتے کمرے سے نکل آیا تھا۔ زلزلے کے جھٹکے ابھی بھی لگ رہے تھے، مگر ان کی شدت بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زاران اونچی آواز میں اللہ سے مدد مانگتے مختلف راہداریوں سے گزرتے لانچ میں آیا تھا۔ ابرش اس کے سینے میں منہ چھپائے خوف سے بری طرح لرز رہی تھی۔ لانچ میں آتے زاران اپنے مضبوط قدموں پر قابو نہ رکھ پایا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتے پیچھے کو ہوتے زمین بوس ہوا تھا۔ ابرش چیختے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ زاران خوفزدہ ہوتے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ موت ہو یا زندگی، وعدہ تو یہی تھا، ہمیشہ تمہیں اپنی دھڑکنوں کے قریب رکھوں گا۔ وہ اپنے سینے پر کانپتے اس کے وجود کو سمیٹتے اسے اپنے نیچے کر چکا تھا۔ ابرش روتے ہوئے اس کی شرٹ جکڑ چکی تھی۔ وہ اسے اپنے نیچے ڈھانپتے اونچی آواز میں خدا سے مدد مانگنے لگا۔ عائش شاور لینے کے بعد واش روم کی الماری میں لٹکا زاویار خانزادہ کا سفید کلر کا پیروں تک چھوتا باتھ روب گاؤن پہنے باہر آئی تھی۔ کمرے میں زاویار خانزادہ کہیں نہیں تھا۔ یکدم کمرے کی در و دیوار کو ہلتے دیکھ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کمرے میں رکھا فرنیچر ارتعاش کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ عائش کی خوف سے سانسیں رکی تھی۔ عائش اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھولتے باہر بھاگی۔ وہ باہر آتے بری طرح منہ کے بل گری تھی۔ اس کی پیشانی پر گہری چوٹ آئی تھی۔ شاکس بہت شدید تھے۔ اس نے کبھی اتنا خوفناک زلزلہ نہیں دیکھا تھا۔ ٹی وی پر بہت بار دیکھ چکی تھی زلزلہ پہاڑی علاقوں میں کیا کیا آفات برپا کرتا ہے۔ بڑی بڑی حویلیاں، ہوٹل اس زلزلے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آج یہ سب محسوس کرنے پر اس کے اعصاب جیسے ساکت ہو چکے تھے۔ عائش نے اٹھ کر بیٹھتے اس فارم ہاؤس کو دیکھا۔ وہ اسے گھومتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خوف سے چیخیں مارتے اٹھتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ زاویار خانزادہ
جو فارم ہاؤس کے لانچ میں کھڑا اپنے گارڈز کو انسٹرکشن دے رہا تھا۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے وہ لوگ وہیں پر کھڑے سب اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگے۔ جتنے شدید جھٹکے لگ رہے تھے اس ٹائم ہلنا بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ عائش کی فلک شگاف چیخوں پر زاویار خانزادہ کی سیڑھیوں کی طرف نگاہ پڑی۔ وہ باتھ روب میں گاؤن میں ملبوس فرسٹ فلور کے ہال میں بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی۔ جتنے تیز جھٹکے تھے اس نے سیڑھیوں سے منہ کے بل گرتے ہوئے نیچے آنا تھا۔ زاویار خانزادہ یہ دیکھتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ دوسری سیڑھی پر وہ جھٹکے سے چکراتا منہ کے بل بری طرح گرا تھا۔ سر پر پٹی بندھی تھی۔ زخم ابھی کچا تھا۔ اس کے سر پر پھر سے چوٹ آئی تھی۔ اسی زخم سے خون رسنے لگا تھا۔ زاویار خانزادہ نے سیتے ہوئے ریلنگ کو تھامتے عائش کو دیکھا جو چیختے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رک جاؤ عائش، وہیں پر، ہلنا مت۔ زاویار خانزادہ اسے آگے بڑھتے دیکھ حلق کے بل چیخا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کی دھاڑ پر ادھر ہی رک گئی تھی۔ دیوار کو تھامو، زاویار خانزادہ نے اسے دیکھتے اونچی آواز میں کہا۔ عائش پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائے آنکھیں موندے درود شریف کا ورد کرنے لگی۔ زاویار خانزادہ ریکنگ کو سختی سے تھامے عائش کو دیکھ رہا تھا جس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ باتھ روب گاؤن کے کٹ سے اس کی دودھیا پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے پلٹتے ہوئے اپنے گارڈز کو دیکھا۔ وہ لوگ رخ پلٹے دیوار کو تھامے ہوئے تھے۔ شاکس میں کمی آتے دیکھ عائش نے آنکھیں کھولتے گہرے سانس لیے مگر دل خوف کی رفتار سے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پھر سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ زاویار خانزادہ یہ دیکھتے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام چکا تھا، ورنہ وہ دوسری سیڑھی سے منہ کے بل گرتی نیچے آتی اور ان جھٹکوں میں شاید ہی گرتے وہ بچ پاتی۔ عائش درود شریف پڑھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے زاویار خانزادہ کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ مضبوطی سے ایک ہاتھ سے ریکنگ کو تھامے دوسرا ہاتھ عائش کی کمر پر رکھے ہوئے تھا۔ وہ سوکھے پتے کی مانند اس کے سینے سے لپٹے لرز رہی تھی۔ شاکس رکنے پر زاویار خانزادہ نے گہری سانس لیتے اپنی پیشانی سے بہتے خون اپنے بازو سے صاف کرتے عائش کی مٹھیوں کو اپنی شرٹ سے چھڑواتے اسے خود سے دور کیا تھا۔ وہ بری طرح چکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ کے جبڑے بھینچے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ادھر ہی رکنے پر اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے کمرے کی جانب بڑھا۔ عائش کانپتے ہوئے زاویار خانزادہ کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ شاکس کے خوف سے اس نے اس پر اتنی بری طرح حملہ کیا تھا۔ اس کے قدم زمین کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے اس کے پھولوں سے بھی نازک بدن کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے خوف سے روتے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ عائش کانپتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں دیکھتے اپنی بینڈیج کھولتے ہوئے اتار کر پھینکی تھی۔ سفید بینڈیج خون سے داغدار ہو چکی تھی۔ ڈریسنگ کے ڈرائر سے کاٹن نکالتے زاویار خانزادہ نے کاٹن سے اپنا زخم صاف کرتے ہوئے دوبارہ سے بینڈیج کی تھی۔ عائش اب اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ پیشانی پر چوٹ لگنے سے اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ ڈریسنگ مرر سے نظر آتے عائش کے عکس کو دیکھتے زاویار خانزادہ لب بھینچے ہوئے تھا۔ وہ درد کی تفسیر لگ رہی تھی۔ زرد رنگت گالوں پر اس کی انگلیوں کے نشان، پیشانی سے رستا خون۔ وہ جبڑے بھینچے سے دیکھنے لگا۔ یہ نازک بے پناہ خوبصورت وجود ایسا تو نہ تھا جب تک وہ اس کی ملکیت نہ تھا اس کی خوبصورتی پر نگاہ جمانا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب سے یہ وجود اس کی ملکیت میں آیا تھا کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ کیا زاویار خانزادہ کی ملکیت اس کی نکاح میں آئی ہوئی عورت اتنی عذراں تھی کہ دنوں میں اس سے وہ خود اس کی شخصیت منسلخ کر چکا تھا۔ زاویار خانزادہ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے جھکے ہوئے عائش کے عکس پر اپنے سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ تو اپنی ملکیت میں آئی ہوئی چیزوں کو سینت کر رکھتا تھا۔ یہ اس کے نکاح میں آئی ہوئی جیتی جاگتی عورت تھی جس پر وہ بارہا ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ قربت کے لمحات میں اس کے نازک جسم کو بے دردی سے مسلا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سرخ سد آنکھیں مرر میں گڑی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے عائش کو دیکھتے خود سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ مرر میں اس کا منسوخ شدہ گال دیکھتے زاویار خانزادہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ سانسوں کی تپش کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ ساری عمر اس نے اپنے باپ آلیان خانزادہ کو اس کی مورے تبانہ خانم کے نخرے اٹھاتے دیکھا تھا، ان کے آگے جھکتے دیکھا تھا۔ تبانہ خانم کی آواز اونچی ہو جاتی مگر آلیان خان کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہ سوچا تھا وہ اپنی عورت پر ہاتھ اٹھائے گا، اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں کے تلے کچل رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سرخ نگاہیں اب اس کے سفید پنڈلیوں اور تھائس پر تھی جو گاؤن کے کٹ سے نظر آ رہی تھی، جہاں اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے۔ وہ اس کے گارڈز کے سامنے باتھ روب گاؤن میں چلی آئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی رنگت میں پہلے سے زیادہ سرخیوں کی آمیزیں شامل ہوئی تھی۔ وہ جبڑے بیچے اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ عائشہ زاویار خانزادہ کی مردانہ خوشبو اپنے قریب محسوس کرتے اسی لمحے آنکھیں کھول گئی تھی۔ اسے دیکھتے وہ کراؤن میں سمائی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا خوف کس بات کا ہے؟ تمہیں تو قدم قدم پر اب یہی زخم، یہی درد اور اسی موت کے خوف سے آشنا ہونا ہے۔ پہاڑوں میں آئی ہو تو یہاں رہنے والوں کی طرح مضبوط بنو۔ زاویار خانزادہ نے اس کی بھیگی نیلی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے اس پر طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے اپنے ہاتھ میں پکڑی کاٹن سے اس کی پیشانی کے زخم پر بے دردی سے دباؤ ڈالا تھا۔ عائشہ درد سے سسکی لے گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے آئمنٹ نکالتے اس کی پیشانی کے زخم پر لگائی تھی۔ عائشہ درد اور خوف سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک زلزلے کے بھیانک شوق سے باہر نہیں آ پائی تھی۔ اب ان زخموں سے دوستی کر لو تو بہتر ہوگا۔ اگر یوں ہی روتی سسکتی رہی تو ایک دن تمہیں سچ میں انہی پہاڑوں میں دفنانا پڑے گا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے زخموں پر انگلی کا دباؤ ڈالتے وہاں بینڈیج لگائی تھی۔ وہ بہت بے دردی سے بینڈیج کر رہا تھا۔ عائشہ سسکتے ہوئے اسے بہتے آنسوؤں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اس کی بینڈیج کرنے کے بعد اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ کہہ تو جو کہنا ہے، زبان تو تمہاری بہت چلتی ہے۔ میں جانتا ہوں کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے تم تڑپ رہی ہو۔ بولو، وعدہ کرتا ہوں نہ تھپڑ ماروں گا نہ تم پر اپنا قہر ڈھاؤں گا۔ زاویار خانزادہ اس کے مزید قریب ہوتے بیڈ کراؤن پہ ہاتھ رکھ کے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا، میں تو کب کی مر چکی ہوں، آپ ابھی دفنائیں یا کل، کیا فرق پڑتا ہے؟ عائشہ نے اسے نیلی آنکھوں سے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ عائشہ کی بات پر زاویار خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تمہیں ان پہاڑوں سے عشق ہے، مجھے اندازہ ہے، اسی لیے تو ہمیشہ یہاں رہنے کی سزا تم نے اپنے لیے خود چنی، اور ابھی بھی جیسے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ اگر ان سیڑھیوں سے گر جاتی تو تمہیں آج ہی دفنانا پڑتا۔ زاویار خانزادہ نے طنزیہ بولتے اس کی نیلی آنکھ کے گوشوں سے آنسو بے دردی سے اپنی انگلیوں کے پور سے چنے تھے۔ اس کے بے درد لمس پر عائشہ نے سسکی لی تھی۔ آنکھوں میں ٹہرے عکس اس کی عارض پر جمے تھے۔ مردہ نہ آنسو بہاتے ہیں نہ یوں سسکیاں لیتے ہیں۔ وہ اس کی سسکی لینے پر اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عائشہ اس کی آہنی گرفت میں درد سے کراہ اٹھی تھی۔ مردہ میرا بھائی ارتضیٰ خان ہے، جس کے لمس محسوس کرنے اور جس کی آواز سننے کے لیے ہم روز جیتے اور مرتے ہیں۔ میرے بھائی کو نہ کفن نصیب ہوا نہ قبر، جس کی مٹی کو سینے سے لگا کر شاید ہمیں چین مل جاتا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرایا۔ عائشہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر عارض پر بہتے اس کی گردن کو بھگو رہے تھے۔ تمہاری قبر تو ان پہاڑوں پر ضرور بنے گی، جس کے کتبے پر میں لکھواؤں گا کہ زاویار خانزادہ کی زوجہ کو بالآخر مٹی نصیب ہوئی، جو زاویار خانزادہ کے بھائی کو نصیب نہ ہو سکی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ عائشہ بیڈ کراؤن میں سمائے روتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں سر دے گئی تھی۔ اٹھو، کپڑے بدلو، حویلی چلنا ہے ہمیں۔ وہ اس کے سسکتے وجود کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اٹھو! عائشہ کو یوں ہی گھٹنوں میں چہرہ دیے دیکھتے وہ دھاڑا تھا۔ عائشہ اس کی دھاڑ پر اسی لمحے لرزتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے کھڑی ہو گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے وجود پر سرد سرخ آنکھیں گاڑے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رکا تھا۔ اب اس کا باتھ روب گاؤن میں باہر آنا یاد آیا تھا۔ اس کے گارڈ کی نگاہیں بھی اس پر پڑی ہوں گی، یہ سوچتے اس کا دماغ کی رگیں پھٹی تھی۔ وہ اسی لمحے غصے سے اس کی طرف بڑھتے اسے بازوں سے دبوچ کر اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عائشہ نے خوفزدہ ہوتے دیکھا۔ وہ اس کے بازو کو سختی سے دبوچے اسے سرخ شربار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آئندہ تم کمرے سے چادر اور پورے لباس کے بغیر نکلی تو تمہیں پہاڑوں میں دفنانے کے لیے تمہارے مرنے کا انتظار نہیں کروں گا۔ وہ اسے بے دردی سے دھکا دیتے دھمکی دیتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عائشہ بیڈ پر اوندھے منہ سسکتے ہوئے تکیے کو اپنے آنسوؤں سے تر کرنے لگی تھی۔ درخزیں خانزادہ اپنی گاڑی سڑک پر روکے ہوئے خوفزدہ ہوتے اپنے اطراف میں لینڈ سلائڈنگ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت عنایہ کو کالج سے واپسی پر لینے جا رہا تھا جب شدید جھٹکے محسوس کرتے وہ اور اس کے گارڈ گاڑی روک چکے تھے۔ وہ اور اس کے گارڈ اونچی آواز میں کلمہ کا ورد کرتے جا رہے تھے۔ زلزلہ اب رک چکا تھا مگر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کچھ سڑکیں بلاک ہو چکی تھی۔ درخزیں خانزادہ نے اپنی طرف کا شیشے سے چہرہ نکالتے
اپنے گارڈ کو اشارہ کرتے گاڑی پیچھے لینے کو کہا تھا۔ انایا کو کالج دوسرے راستے سے لینے جانا تھا۔ گارڈز نے گاڑی پیچھے کی طرف لیتے ٹرن لیا تھا۔ درخزی خانزادہ نے ٹرن لیتے اپنی گاڑی کو دوسرے راستے پر ڈالا۔ وہ ارد گرد کہر برپا دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ کافی جگہ پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، کچے مکان گر چکے تھے۔ درخزی خانزادہ نے احتیاط سے گاڑی چلاتے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا، انایا کا نمبر ڈائل کیا۔ آف آنے پر وہ پریشان ہوتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے کالج کے کھلے گیٹ پر ہڑبوئنگ مچی ہوئی تھی۔ گیٹ پر کھڑا گارڈ لڑکیوں کو کنٹرول نہ کر سکا تھا۔ بہت سی لڑکیاں بھاگتے ہوئے کالج گیٹ سے باہر نکل آئی تھیں۔ زلزلے کے جھٹکے بہت زیادہ شدید تھے۔ اس وقت وہاں موجود لڑکیاں بہت بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھیں۔ کھلے گیٹ سے دور نظر آتے کچھ پہاڑوں کو گرتا دیکھ چکی تھیں، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی چیخ و پکار عروج پر تھی۔ انایا خوفزدہ ہوتے اپنی سہیلی کشمالا کا ہاتھ پکڑے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ زلزلہ رک چکا تھا مگر ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اتنا تیز زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے تھے۔ شاید پہلی مرتبہ یہ سب دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ کشمالا اس کا ہاتھ پکڑے اسے کھلی جگہ پر لے آئی تھی جہاں بہتا دریا تھا۔ وہ دونوں اب بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھی بہتے دریا کو دیکھ رہی تھی، جس کی لہروں میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ اب آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے دونوں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ یکدم بہتے دریا کے ساتھ کھڑے پہاڑ جس سے آتا پانی اس بہتے دریا میں شامل ہو رہا تھا۔ پہاڑ نیچے کی طرف سے مٹی گرتے بہتے دریا کا حصہ بنی تھی۔ انایا چیختے ہوئے پتھر سے اٹھتے کھڑی ہوئی تھی۔ کشمالا بھی خوف سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اب دریا میں کھڑی تھی جس کا پانی یخ برفیلا تھا۔ چلو انایا، یہاں سے ہمیں پہاڑوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی زلزلہ آیا ہے، اس طرح ہوتا رہے گا۔ کشمالا تھر تھر کانپتی انایا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ لوگ اب کافی کھلی جگہ ایک سڑک پر تھی جو کالج کے راستے میں تھا۔ انایا نے اپنے ریسٹ واچ پہ نگاہ دوڑائی جہاں اب 3 بج رہے تھے۔ درخزئی 2 بجے تک گیٹ پر ہوتا تھا۔ کشمالا، گیٹ پر چلو، درخزئی آ گیا ہوگا، انایا نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا موبائل ہڑبوئنگ مچتے کالج میں ہی رہ گیا تھا۔ چلو، کشمالا انایا کا ہاتھ پکڑے کالج کی طرف بڑھی۔ کالج گیٹ پر چند لڑکیاں کھڑی تھیں۔ درخزئی خانزادہ کی گاڑی دور دور تک نظر نہیں آئی تھی۔ انایا بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ انایا، مجھے نہیں لگتا درخزئی اس راستے سے آ پائے گا۔ ادھر کا تمام راستہ بند ہے، دیکھو اس طرف سڑک کا کیا حال ہے۔ اگر وہ آیا تو دوسرے راستے سے آئے گا۔ کشمالا نے سامنے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس موبائل ہے؟ مجھے دینا، مجھے درخزئی کو کال کرنی ہے۔ انایا نے کشمالا سے موبائل مانگا۔ ہاں، کیوں نہیں، کشمالا نے کہتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل نکالا۔ اللہ اللہ، اس کا تو بیٹری ڈیڈ ہے۔ کشمالا نے بند موبائل کو دیکھتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ اب کیا کریں، درخزئی ابھی تک نہیں آیا، 4 بجنے والے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، میں حویلی کیسے جاؤں گی؟ آپ ہی آئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں، جس کنڈیشن میں ہے میں تو بہت ڈر گئی ہوں، انایا بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ لو، ہمارا لالا وسیم خان آ گیا ہے، کشمالا نے سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وسیم خان کی گاڑی زن سے ان دونوں کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وسیم خان گاڑی سے نکلتے کشمالا کی طرف بڑھا۔ اس کی بڑی سی جیپ، پیچھے اوپن سیٹوں پر گارڈ بندوقیں تانے بیٹھے تھے۔ تم ٹھیک ہے کشمالا؟ وسیم خان نے آگے بڑھتے کشمالا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم ٹھیک ہے لالا، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ بچت ہو گیا نا؟ اس زلزلے نے زیادہ تباہی تو نہیں مچایا؟ کشمالا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، بہت بچت ہو گیا ہے، مگر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سڑکیں گر چکی ہیں، راستے بند ہیں، ابھی بھی لینڈ سلائڈنگ ہو رہا ہے، جلدی چلو، یہ نہ ہو یہ والا راستہ بھی بند ہو جائے۔ وسیم خان عجلت میں کہتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پر لالا، ہم اپنی سہیلی کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا گھر سے کوئی نہیں آیا ابھی اس کو لینے، کشمالا نے انایا کی طرف دیکھتے پریشانی سے کہا۔ وسیم خان نے رکتے ہوئے انایا پر نگاہ ڈالی جو سفید کڑھائی والی شال لیے پریشان کھڑی تھی۔ اس کی شال ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ یہ چاہے تو ہمارے ساتھ جا سکتی ہے، میں چھوڑ دوں گا انہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چلو انایا، اس وقت ہمارا ساتھ چلو، لالا تمہیں چھوڑ دے گا، کشمالا نے انایا سے کہا۔ مگر درخزئی؟ انایا ایک نظر گاڑی پر بیٹھے وسیم خان کو دیکھتے تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ چلو انایا، سوچو مت، ہم چلا گیا تو یہاں اکیلا کیا کرے گا تم؟ کشمالا انایا کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔
انایا اور کشمالہ کے بیٹھنے پر وسیم خان نے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ درخزئی خانزادہ اور اس کے گارڈز کی گاڑی کالج کے گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتا گیٹ کی طرف بڑھا جہاں کچھ لڑکیاں باہر کھڑی تھیں۔ وہ گاڑی سے اترتے چوکیدار کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اندر میری بیوی ہوگی، اسے بلا کر لاؤ۔ درخزئی اپنی کنپٹی پر انگلی پھیرتے چوکیدار سے بولا۔ پر صاحب اندر کوئی نہیں، زلزلے کے بعد کالج خالی کروا دیا گیا تھا، سب چلا گیا باہر، چند لڑکیاں کھڑا ہے، ہم بھی ان کی وجہ سے ادھر موجود ہے۔ چوکیدار کی بات پر درخزئی شاکڈ ہوا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے وہاں کھڑی لڑکیوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اس کی انایا نہیں تھی ان لڑکیوں میں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اندر جا کر دیکھو، میری بیوی اندر ہوگی۔ درخزئی سے گریبان سے جکڑے تیش و علم سے گراتے دھکا دیتے خود کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے کالج کے اندر داخل ہوتے ایک ایک کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ اس نے کالج کا ایک ایک چپا چھان مارا تھا، انایا کہیں نہیں تھی۔ درخزئی خانزادہ لمحوں میں پسینوں میں بھیگا تھا۔ وہ اگر یہاں نہیں تھی، باہر نہیں تھی، تو پھر کہاں تھی؟ وہ گہرے سانس لیتا، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے تیز تیز قدموں سے باہر آیا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ وہ اب تند و تیز انداز میں گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کو خطرناک انداز میں سڑکوں پر دوڑائے ہوئے تھا۔ اس کے گارڈ کی گاڑی بھی اس کے پیچھے ہی روا تھی۔ درخزئی خانزادہ جبڑے بھینجے سرخ و سفید چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ انایا کا نمبر مسلسل آف آ رہا تھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر ڈرائیو کرتے مسلسل انایا کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی رگوں کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ مسلسل یہ سوچتے اضطراب کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس کے باری ہوتے اعصاب چٹخ رہے تھے۔ وہ خود کہیں چلی گئی تھی یا پھر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر اب کسی قیمت نہیں جا سکتی، اور میرے علاقے سے وہ تنہا نہیں نکل سکتی، وہ بھی اس صورت میں جب زاران اور ابریش ادھر موجود ہیں۔ وہ کیوں جائے گی آخر مجھے چھوڑ کر؟ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، شدید محبت کرتی ہے، یہ اس نے چند ماہ میں مجھے ہر پل باور کروایا ہے۔ میں نے اسے جیسے رکھا وہ ویسے رہی۔ اس نے کبھی میری پناہوں سے دور جانے کی ضد نہیں کی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ صرف میری ہے، صرف میری ہے۔ اس روئے زمین پر اگر درخزئی خانزادہ کا کوئی ہے تو وہ صرف انایا ہے۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے بدحواس ہوتے تیش و علم سے چیخا تھا۔ اس کے وجود پر ہی نہیں، اس کے دل پر بھی صرف درخزئی خانزادہ کا حق ہے۔ تم صرف میری ہو انایا، تم صرف میری ہو۔ وہ بدحواس ہوتے ہوئے چیخ اٹھا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کیا؟ وہ زمین پر بیٹھی دلہن کے لباس میں مربوس ملالہ خان کی گردن پر اپنے آہنی ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے دھاڑا تھا۔ کیوں میں نے تم سے محبت نہیں زرغام کے ساتھ کرتی تھی، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں زرغام کے ساتھ کرتی تھی۔ یہ سب کچھ زبردستی ہوا میرے ساتھ، خانم بی کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنایا تھا۔ وہ درخزئی خانزادہ کا ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے درد سے چیخ اٹھی تھی۔ چٹاخ تھپڑوں کی گوند سے وہ ملالہ کے گال لال کر چکا تھا۔ نہ ملالہ خان کی چیخیں رک رہی تھی، نہ اس کے تھپڑ رک رہے تھے۔ وہ بے دردی سے اس کے گالوں پر تھپڑ مارتے جا رہا تھا۔ مار ڈالو مجھے، مگر میں تمہیں دھوکہ نہیں دیا درخزئی، میں نے خانم بی کو سب بتا دیا تھا۔ میں زرغام کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا۔ مجبوراً مجھے تمہاری دلہن بننا پڑا، یہ نکاح کا جوڑا پہننا پڑا۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا زرغام خان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے رابطہ نہ کر سکا۔ میں یہ سن کر اس کے پاس گئی تھی، وہ مجھے اس دلہن کے جوڑے میں دیکھ کر اپنانے سے انکار کر چکا ہے۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، خانم بھی بہرمن نے سب کچھ چھین لیا۔ یہ لوگ تمہاری دولت کے لالچ میں مجھے تمہیں سونپ رہے تھے تاکہ تمہاری ہر چیز کا وارث ہماری ہونے والی اولاد ہو۔ وہ بہرمند اور خانم بی کے پاس کھڑے دیکھتے ہوئے چیخی تھی۔ درخزئی خانزادہ یہ سب یاد کرتے اسٹیئرنگ پر اپنی انگلیاں جمائے ضبط سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ یکدم وہ اپنی ہتھیلی اپنے دانتوں میں گاڑ کر چیخ اٹھا تھا۔ اس کے دانت اس کی ہتھیلی پر گڑے اس کی ہتھیلی سے خون نکال چکے تھے۔ اس کی چیخیں گاڑی میں گونج رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں انایا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا، اپنے سب رشتوں کو معاف کیا، مگر تمہیں معاف نہیں کروں گا، جان لے لوں گا تمہاری۔ تم صرف میری ہو۔ اگر درخزئی خانزادہ کا اس پوری کائنات میں کوئی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ درد و کرب سے روتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے عارض کا حصہ بن رہے تھے۔ بہت محبت کرتا ہوں سوین، تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنی زخمی ہتھیلی اسٹیئرنگ پر مارتے چیختے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے چیخا تھا۔ آگے ٹوٹی پھوٹی سڑک کو دیکھ کر درخزئی خانزادہ نے گاڑی روکی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے گاڑی روکے گہرا سانس لیا۔ وہ گاڑی کو بیک پر لیتے گاڑی کو اب دوسری سڑک پر موڑ رہا تھا۔
جہاں زاویار خانزادہ کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ گارڈز اسے زاویار خانزادہ کے علاقے کی طرف گاڑی کو موڑتے دیکھ حیران ہوئے تھے۔ وہ لوگ اپنی بندوقوں کے چیمبر کھینچتے الرٹ ہوئے تھے۔ درخزی خانزادہ کی گاڑی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اپنے سامنے سیاہ جیپ کو دیکھ کر درخزی خانزادہ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ اس جیپ کے تمام شیشے بلیک تھے۔ اس میں کون بیٹھا تھا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ درخزی خانزادہ ڈیش بورڈ سے اپنی پسٹل اٹھائے الرٹ ہوا۔ وہ سیاہ جیپ زاویار خانزادہ کے علاقے کی طرف مڑنے والی سڑک پر بڑھی تھی۔ درخزی خانزادہ کی چھٹی حس بیدار ہوئی تھی۔ وہ جیپ ابھی اس کے علاقے میں تھی تو وہ زاویار خانزادہ کے علاقے کی طرف کیوں جا رہی تھی؟ زاویار خانزادہ کے علاقے کے لوگ ان کے علاقے میں نہیں آ سکتے تھے، نہ ان کے علاقے کے لوگ ان کے ایریا میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تھا تو بری طرح تشدد کیا جاتا تھا۔ دونوں اطراف میں ان دونوں کے آدمی موجود تھے۔ اس سے پہلے وہ جیپ زاویار خانزادہ کے علاقے والی سڑک پر انٹر ہوتی، درخزی خانزادہ اور اس کے گارڈ نے جیپ کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی کمانڈ پر اس کے گارڈ اسی لمحے جیپ کی پچھلی طرف اوپن سیٹوں پر بیٹھے گارڈ کو بنا کوئی موقع دیے ان پر فائرنگ کرتے زخمی کر چکے تھے۔ عنایا اور کشمالہ یہ دیکھتے چیخ رہی تھی۔ وسیم خان درخزی خانزادہ کو دیکھتے گاڑی روکتے اپنی پسٹل ڈیش بورڈ سے اٹھائے اس کا چیمبر کھینچ گیا تھا۔ عنایا خوف و ہراس سے آنکھیں پھاڑے درخزی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو گاڑی میں بیٹھے ونڈ سکرین سے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عنایا بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے درخزی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے گارڈ گاڑی سے نکلتے چاروں طرف سے وسیم خان کی گاڑی کو حراست میں لیے بندوق کے تانے کھڑے تھے۔ خود درخزی خانزادہ بھی ونڈ سکرین سے اس پر نگاہیں گاڑے پسٹل وسیم خان پر تانے ہوئے تھا۔ درخزی خانزادہ نے سرد سرخ نگاہوں سے گھورتے اپنی مردانہ شال کی بکل مارتے گاڑی سے اتارا۔ عنایا سرنفی میں ہلاتے بے یقینی سے درخزی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ درخزی خانزادہ نے گاڑی سے اترتے اپنی پسٹل سے وسیم خان کے کندھے پر بے دردی سے فائر کیا تھا۔ گولی ونڈ سکرین کے شیشے کو چیرتی وسیم خان کے کندھے کو چیر گئی تھی۔ وسیم خان کی چیخ کے ساتھ کشمالہ اور عنایا کی چیخ بھی بلند ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے وسیم کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے گریبان سے جکڑے گاڑی سے باہر نکالتے گاڑی کے بونٹ پر اسے بے دردی سے پٹکاتا۔ وہ اسے گریبان سے جکڑے اس کے چہرے پر بے دردی سے مکے مارتا جا رہا تھا۔ وسیم خان کی چیخوں کے ساتھ عنایا کی سانسیں گھٹ رہی تھی۔ وہ سچ میں بہت بے رحم تھا، ظالم تھا۔ جو وہ انجان نمبر والا درخزی خانزادہ کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ عنایا رکتی سانسوں کے ساتھ درخزی کو دیکھ رہی تھی، جو دہشت کا روپ دھارے وسیم خان کو جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ عنایا روتے ہوئے سرنفی میں ہلاتے اپنے شوہر کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ میں سوات کے خانزادوں کی طرح کا تھا، ان کی طرح کا بے رحم۔ کسی غیر مرد کی گاڑی میں اس کے بیٹھنے پر وہ ایک بے گناہ انسان پر ایسے تشدد کر رہا تھا، وہ یقیناً اس کا بھی بہت برا حال کرنے والا تھا۔ عنایا درخزی خانزادہ کا یہ روپ دیکھتے خوف سے لرز رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے وسیم کے کندھے کے زخم پر اپنی پسٹل بے دردی سے مار دے اس کی پیشانی پر اپنی پسٹل کی نوک جمائی تھی۔ بتا، کس نے بھیجا تمہیں؟ کہاں لے کر جا رہا تھا میری بیوی کو؟ درخزی خانزادہ اس کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے ہوئے تیش و علم سے دھاڑا تھا۔ زاویار نے یہ کہا تھا یہ سب کرنے کو۔ اس کے منہ سے زاویار خانزادہ کا نام سنتے درخزی پسٹل کی فائر کرتے اسی لمحے سے ڈھیر کر گیا تھا۔ وہ بونٹ پر گرا ساکت ہو چکا تھا۔ عنایا اب اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ وسیم خان کی جان لے چکا تھا۔ درخزی خانزادہ نے گاڑی میں بیٹھی کشمالہ خان پر اپنی خون اتری نگاہیں گاڑی۔ وہ درخزی کو دیکھتے خوف سے سیٹ میں سمائی تھی۔ عنایا مجھے بچا لو۔ کشمالہ درخزی خانزادہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ التجائیہ لہجے میں گڑگڑاتے ہوئے عنایا کا بازو سختی سے دبوچ رہی تھی۔ درخزی کشمالہ کی طرف بڑھتے اس کا سائڈ کا دروازہ کھولتے اسے بازو سے جکڑے بے دردی سے باہر نکال گیا تھا۔ درخزی، چھوڑ دیں اسے، وہ میری سہیلی ہے۔ عنایا جلدی سے اپنی سائڈ کا دروازہ کھولتے باہر نکلتے ہوئے روتے ہوئے چیخی تھی۔ درخزی نے کشمالہ کو چھوڑتے عنایا کو سرد سرخ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی سفید شال اس کے کندھوں پر تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ درخزی کشمالہ کو چھوڑتے عنایا کی طرف بڑھتے اسے بازو سے دبوچے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ چھوڑے مجھے درخزی، آپ ایک ظالم انسان ہیں جس کے نزدیک کسی کی جان کوئی حیثیت نہیں۔ آپ سوات کے خانزادوں سے زیادہ درندے ہیں۔ درخزی، کشمالہ کے بھائی کو اس لیے مار دیا کیونکہ میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ تھو ہے آپ جیسے نیرو مائنڈ خانزادوں پر، آپ سب کی نام نہاد غیرت پر۔ وہ اپنا بازو درخزی کی گرفت سے چھڑواتے روتے بلکتے ہچکیاں لیتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ درخزی اسے بازو سے دبوچے گاڑی کا دروازہ کھولتے
اسے اندر دھکیلتے گاڑی کو لاک کر چکا تھا۔ اوپن دی ڈور، آئی ول کل یو اف یو سے اینی تھنگ ٹو مائی فرینڈ، آئی شو یو۔ دروازہ کھولیں، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی اگر تم نے میری دوست کو کچھ کہا، میں تم پر کیس کر دوں گی۔ انایا گاڑی کے دروازے پر ہاتھ مارتے روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے کشمالہ کی طرف بڑھتے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ وہ بری طرح گاڑی کے دروازے پر گری تھی، ہونٹوں سے خون جاری ہوا تھا۔ انایا اب ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کشمالہ پر ہاتھ اٹھائے گا، ایک عورت پر ہاتھ اٹھائے گا، وہ بے یقین تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ کشمالہ ہاتھ جوڑتے گاڑی کے دروازے میں سمائی، کانپتے ہوئے درخزی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم جیسی عورت جو کسی دوسری عورت کی عزت کو داؤ پر لگائے، وہ رحم کھانے کے لائق نہیں ہوتی۔ میری بیوی میری عورت کی عزت کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ ذلیل عورت، بتا اپنی مجنون زبان سے کب سے چل رہا ہے یہ کھیل؟ درخزی خانزادہ اس کے گردن دبوچے ہوئے گرایا۔ مجھے معاف کر دو۔ زاویار خانزادہ کے کہنے پر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، موقع کی تلاش میں تھی، آج موقع مل گیا تو انایا کو اغوا کر کے اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام مت لینا، ورنہ تمہاری زبان حلق سے کھینچ کر گردن پر لپیٹ دوں گا۔ وہ گھراتے ہوئے اسے بالوں سے جکڑے، اس کا سر گاڑی کے شیشے سے بے دردی سے ٹکرا گیا تھا۔ کشمالہ کے سر سے خون جاری ہوا تھا۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ درخزی خانزادہ آسمان پہ فائرنگ کرتے ہوئے دھاڑا تھا۔ انایا ساکت مجسم یہ سب دیکھ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی دہشت اس کے پور میں سمائی تھی۔ اسے جا کر زاویار خانزادہ کے علاقے میں پٹک دو، اس ذلیل بغیرت زاویار کو پتہ چلے۔ درخزی خانزادہ اپنی دشمنی میں پرائی عورت کو بھی استعمال نہیں کرتا۔ درخزی کشمالہ کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنے گارڈ کو گراتے ہوئے حکم دیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی گاڑی تند و تیز انداز میں اپنی حویلی کی طرف رواں تھی۔ انایا ساکت سی بکھری بالوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کی شال ابھی بھی ایک کندھے پر تھی۔ درخزی نے ڈرائیو کرتے انایا پر نگاہ ڈالی۔ اسے مجسم دیکھتے وہ گاڑی ایک جھٹکے سے روک چکا تھا۔ مائی سوین، وہ اس کی طرف ہوتے اس کے گلے سے لگے، اسے سختی سے اپنے سینے سے لپٹا چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں تمہیں کھو چکا ہوں، مجھے لگا میری سانسیں رک گئی ہیں، وہ اسے خود میں بھینچتے ہوئے بھیگے لہجے میں بول رہا تھا۔ انایا ساکت تھی، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ درخزی نے اسے خود سے الگ ہوتے اس کے چہرے پر بکھری لٹیں نرمی سے سواری، اس کے سر پر شال نرمی سے اڑائی تھی۔ وہ اس کے عارض پر جمے آنسوؤں کی لکیر پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ سب نے درخزی خانزادہ کی جان نکالی ہے، مگر تم نے تو میری سانسوں پر جیسے پیر رکھ دیا تھا، نہ جان نکل رہی تھی نہ سانس چل رہی تھی۔ تم میرے لیے کیا ہو؟ آج درخزی خانزادہ پر صحیح معنوں میں ادراک ہوا ہے۔ تم میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو۔ وہ اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ انایا ساکت سی اسے خالی خالی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کشمالہ کو مارا، ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا درخزی، انایا نے ہچکی لی تھی۔ اس کے بھائی کو بے دردی سے مار دیا، وہ بھی اس وجہ سے کہ میں اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ یہ کیا کیا درخزی؟ کیسے خانزادہ ہو؟ ایک عورت کی عزت، کسی کی جان آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں؟ انایا نے درخزی کی شرٹ مٹھیوں میں تھامتے ہذیانی چیختے ہوئے سوال کیا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے ایک بے گناہ کا خون کیا۔ اس کی سہیلی پر ہاتھ اٹھایا، وہ بدحواس ہوتے حواس کھو رہی تھی۔ وہ عورت نہیں تھی، عورت کے نام پر دھبا تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی نہیں تھے۔ درخزی جھوٹ مت بولے جھوٹ، اسی لیے میں خانزادہوں سے ڈرتی تھی۔ بہزاد خان نے کیا کیا میرے ساتھ، اب آپ نے کیا کیا کشمالہ کے ساتھ؟ درخزی اس پر ہاتھ اٹھایا، اس کے بھائی کی بے دردی سے جان لی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی آپ جیسے وحشی درندوں کو جو انسانوں اور جانوروں میں فرق نہ جانتا ہو۔ انایا درخزی خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے ہذیانی روتے ہوئے چیخی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، نہیں ہے مجھ میں کوئی فرق، کیونکہ میں انسانوں میں فرق کرتا ہوں، جانوروں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں۔ درخزی اس کی مٹھیوں سے اپنی شرٹ کو چھڑواتے ضبط سے بولا تھا۔ آپ ہوش میں ہیں درخزی؟ وہ انسان تھے، آپ کی دعوتوں میں کاٹے جانے والے دمبے نہیں جنہیں دھڑا دھڑ کاٹ کر جشن منایا جائے۔ انایا انگریزی میں بولتے روتے ہوئے چیخی تھی۔ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا انایا، اس وقت جب تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ درخزی سنجیدگی سے بولتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں واپس حویلی نہیں جاؤں گی، مجھے امریکہ واپس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا آپ جیسے جانور کے ساتھ۔ انایا چیختے ہوئے گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جما گئی تھی۔
درخزی دانت پر دانت جمائے سر چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ہینڈل کو جکڑے لاک کھولنے کی کوشش کرتے ہلکان ہو رہی تھی۔ گاڑی میں اس کی ہچکیاں گونج رہی تھی۔ درخزی سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ انایا نے ڈیش بورڈ سے پرفیوم کی بوتل اٹھاتے اپنی سائیڈ کے شیشے پر پوری قوت سے ماری۔ پرفیوم کی شیشی ٹوٹتے اس کے کانچ کی کرچیاں انایا کی ہتھیلی میں پیوست ہوئی تھی۔ انایا! درخزی چیختے ایک جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ مائی سوین! درخزی خانزادہ نے تڑپتے ہوئے انایا کی زخمی ہتھیلی کو پکڑا۔ انایا نے اپنی ہتھیلی سے خون نکلتے دیکھ اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ دوسرے لمحے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے درخزی خانزادہ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ زاران خانزادہ حویلی کے لاؤنج میں زمین پر چت لیٹے ابریش کو اپنے سینے پر لپٹائے اس کے کمر کو جکڑے ہوئے تھا۔ ابریش اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں مندے ابھی بھی کپ کپا رہی تھی۔ زاران خانزادہ کا ایک ہاتھ فراق کے اندر سے ابریش کے پیٹ پر نرمی سے سرسرا رہا تھا جہاں اسے موومنٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ابریش کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ مجھے لگا مسٹر خانزادہ آج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں تمہیں کھو دوں گی، اپنے بچے کو کھو دوں گی، اس زمین میں ایسے ہی سما جاؤں گی۔ وہ زاران خانزادہ کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ زاران خانزادہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ موت سے زیادہ خوف اپنوں کے کھونے کا ہوتا ہے، اسے آج معلوم ہوا تھا۔ خود سے زیادہ اسے اپنے بچے اور بیوی کی فکر تھی۔ مجھے خود سے زیادہ تمہاری اور بچے کی فکر تھی۔ ابریش کی بات پر زاران خانزادہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ زاران خانزادہ نے بہت نرمی سے اسے اپنے سینے سے اٹھایا تھا۔ ابریش اس کے سینے سے ہٹتے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ کھڑی نہیں ہوئی تھی، اسے ابھی بھی سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زاران نے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ زاران میں اٹھ نہیں سکوں گی، مجھے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ابریش نے زاران کا ہاتھ تھامتے روتے ہوئے کہا۔ زاران نے جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا۔ ابریش ہچکی لیتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ زاران خانزادہ اس کی پیشانی نرمی سے چومتے کمرے کی جانب بڑھا۔ زاران اندر نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، باہر چلو، پھر سے زلزلہ آ گیا تو؟ ابریش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے لرزتے لبوں سے کہا۔ زاران مسکراتے ہوئے اسے اندر کی جانب لے کر بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے زاران نے بہت نرمی سے بیڈ کے وسط میں اسے لٹایا۔ ابریش کے قریب بیٹھتے وہ بہت نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ابریش خوفزدہ ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری جان، اب نہیں لگیں گے شاکس، یہاں یہ نارمل ہے۔ یہ جھٹکے شدید تھے مگر اب بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ابریش، اس طرح ڈر کر انسان جینا تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ وہ یہاں ہو، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، سوات میں، اسلام آباد میں، یہ قدرتی آفات ہے جس میں انسان کا بس نہیں چلتا۔ زاران نے نرمی سے کہتے جھکتے ہوئے ابریش کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ ابریش اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے زاران خانزادہ کے سینے میں لگی تھی۔ زاران نے اسے خود میں بھینچتے ہوئے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھایا جہاں شہرام، اسفند، امینہ خانم، ارحام خانزادہ سب کے ڈھیروں مسڈ کال تھی۔ یقیناً سب ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ زاران خانزادہ نے جلدی سے ارحام خانزادہ کا نمبر ڈائل کیا۔ جی لالا، بالکل خیریت سے ہیں۔ جی لالا، ابریش ٹھیک ہے۔ جی لالا، سب ٹھیک ہے۔ زاران خانزادہ نے فون کان سے لگائے کہا۔ وہ ارحام خانزادہ کو مطمئن کرنے کے بعد اب امینہ خانم کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔